السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 166 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا نیو لیسن ہے سورہ النور آیت 30 to 35۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم اور علم دین حاصل کرنے والوں کے بارے میں بہت سارے فضائل بتائے ہیں۔ انہی میں سے ایک فضائل یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن مجید کا علم سیکھنے والوں کا جو درجہ ہے، جو اہمیت ہے، وہ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ مجاہد، یعنی مجاہد فی سبیل اللہ کے وہ برابر ہوتے ہیں۔ ایک طرف جو ایک انسان جنگ کے میدان میں لڑائی کا جو جنگ کر کے اسلام کو ساتھ دے رہا ہوتا ہے، اللہ کا کلمہ بلند کر رہا ہوتا ہے، دشمنان اسلام سے لڑ رہا ہوتا ہے، اور پھر دوسرا وہ شخص جو قرآن کا علم دین کا جو علم حاصل کرتا ہے، اس طریقے سے پھر وہ کفر کو اور جو لا علمی کے اندھیروں کو دور کرتا ہے علم حاصل کر کے۔ تو دونوں ہی کے درجے کیا ہے؟ برابر ہے۔ تو علم حاصل کرنے والے یعنی طالب علم جو ہوتے ہیں مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر بیٹھ کر کے یہ علم حاصل کرنا کرانا اس کو ہمارے لیے آسان فرمائے، قرآن کا فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں ہم سب کو اپنے پاس میں قرب عطا فرمائے، ٹھکانہ عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہم سب کی اولادوں کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 30 ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لکم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کر رہیں گے، اللہ تعالیٰ سب چیز کا خبردار ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ تو آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31، ان آیات میں گھر کے اندر پردے کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی ہدایت دی ہیں۔ تو 5 احکامات اللہ نے دیے ہیں ان دونوں آیتوں میں۔ پہلا یہاں پر جو ہے مرد اور خواتین جو کیا ہے، ان دونوں کے لیے ایک جو خاص احکامات کیا ہے کہ ان لوگوں کو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنا ہے، نگاہوں کی حفاظت کریں۔ نامحرم پر نگاہ ڈالنا تو گناہ ہے ہی، اور بالغ ہونے کے بعد تو بالغ محرم جو ہوتے ہیں ان پر نگاہ ڈالنے سے، نابالغ جو مطلب کہ غیر جو لوگ ہوتے ہیں غیر محرم پر جو بالغ ہیں ان کے اوپر نگاہ ڈالنے سے انسان کو اجتناب کرنا ہے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہو، دونوں کے لیے ہی نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے۔ دوسرا یہاں حکم ہے کہ مرد اور خواتین اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور ایسا لباس پہنے جو زیب تن ہو، یعنی کہ جو کور کرنے والا ہو، ڈھیلا ڈالا ہو، سطر کو پوری طرح کور کر لے۔ اور جو خاتون خاص کر کے ان کے لیے اس میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے آیت نمبر 31 میں کہ کیسا ان کو پہننا ہے۔ پھر تیسرا احکامات ان آیتوں میں ملتا ہے کہ خواتین شعوری طور پر اپنی زیب زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس زینت کے جو از خود ظاہر ہو جائے، یعنی کہ ایک جو زینت ہوتی ہے، اب جیسے مثال کے طور پر دور سے پہچان لیتا ہے نا کہ کون مرد ہے کون عورت، کچھ چیزیں اللہ نے ایسی بنائی ہوتی ہے تو وہ جو چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں اس کو تو کوئی کیسے بھی ڈھانک نہیں سکتا ہے نا، چھپا نہیں سکتا ہے۔ لیکن اپنے گھر کے اندر جب خواتین رہیں گی ان کو کس طریقے سے رہنا ہے، اور باہر جب جائیں گی تو اپنے آپ کو پورا کور اپ کر کے جائیں گی، پھر بھی وہ اپنے آپ کو پورا انہوں نے کور اپ کیا لیکن تب بھی وہ پہچان لی جاتی ہیں کہ اس کے اندر کون ہے، ایک عورت ہے، تو پھر وہ تو کیا ہے، پھر وہ اس سے مستثنا ہے۔ پھر چوتھا احکامات اللہ نے یہاں یہ فرمایا ہے
کہ جو خواتین ہیں وہ اضافی چادر یعنی خمار کے ذریعے سے اپنے سینوں کے ابھار کو وہ چھپا لیں۔ یہاں پر آیت نمبر 31 میں یہ حکم اللہ نے کلیئر عطا فرمایا ہے۔ پھر 5واں حکم یہ ہے کہ خواتین شوہر اور محرم مردوں کے سوا کسی کے سامنے اپنی زیب و زینت یعنی چہرہ نہ کھولیں گی، ٹھیک ہے۔ چہرہ اور کلائی اپنے گھر میں جو جیسے شوہر ہوتے ہیں یا گھر میں جو محرم مرد ہوتے ہیں ان کے سامنے انسان چہرہ اور اپنا ہاتھ یا پیر اپنے کھلے رکھ سکتا ہے، لیکن غیر محرم کے جو لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ آؤٹ آف گھر یعنی گھر کے باہر کا جو ایریا ہے تو وہاں پر جب جائیں گی خواتین تو پورا کور اپ کریں گی اپنے آپ کو۔ اور پھر اللہ نے چھٹا حکم یہاں پہ یہ دیا ہے کہ خواتین چلتے ہوئے قدم زور سے زمین پر نہیں ماریں گی، اور یہاں تک کہ ان کو چلنا بھی ایسے ہے کہ لوگوں کا جو اٹریکشن ہے اپنی طرف وہ نہ کھینچے، ایسے چلے کہ پردے والی چلائی بھی ان کو کرنی ہے۔ 7واں حکم اللہ نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے جو بھی ذکر کیا ہے ان سب پر عمل کرنے کے حوالے سے کوتاہی پر اللہ تبارک تعالیٰ کیا مسلسل کیا ہے، اگر کسی نے کیا ہے تو پھر اس کو توبہ استغفار بھی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں ہوا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ نا کہ ان لوگ نے ایسی زندگی گزاری، پھر اللہ نے آیات اتاری پردے کی۔ اب آپ دیکھیں کہ 13 سال جو مکہ کا جو دور رہا وہ 13 سال تک حجاب کی کوئی آیات نہیں نازل ہوئی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مدینہ ہے وہاں پر یہ حجاب کی آیتیں نازل ہوئیں۔ اب جب 13 سال کا جو گزر گیا وقفہ قرآن کے ساتھ کا جو تھا دور، اور پھر ایسے جو صحابیات تھی وہ بھی بنا پردے کے، مطلب وہ پردہ تو ان کا ہوتا تھا لیکن چہرہ کھلا، ہاتھ ہتھیلی کھلی، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگوں نے جو ہے نا اب تمہیں معلوم ہو گیا، اب تمہیں کیا کرنا ہے، اب آئندہ زندگی تمہیں ایسے گزارنی ہے جو تم سے ہو چکا تم اس پہ توبہ کرو اور آئندہ تقوی کے ساتھ زندگی گزارو۔ تو آیت نمبر 30 دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا احکامات ہیں۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مومن بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، اگر قصدن یا ارادے کے بغیر اچانک سے کسی غیر محرم عورت پر نگاہ پڑ جائے تو فوراً اپنی نظریں نیچی پھیر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں خاص کر کے مردوں کے لیے یہاں پر حکم ہے آیت نمبر 30 میں۔ تو اکثر عورت یہ کہتی ہے نا کہ ہمارے لیے سارے احکامات ہیں، ہمارے لیے سارے حکم ہیں، مردوں کے لیے کیوں نہیں؟ تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر آیت نمبر 30 میں یہاں مردوں کے لیے اللہ نے خاص حکم نازل فرمائے ہیں۔ پہلے مردوں سے خطاب ہے، پھر آیت نمبر 31 میں عورتوں سے خطاب ہے۔ تو یہاں پہ مردوں کو کیا کرنا ہے، اپنی نگاہوں کو نیچی کرنا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا ہے۔ ایک اچانک سے جو نظر چلی جاتی ہے اور پھر کیا ہے یا بغیر کسی ارادے کے اٹھ جاتی ہے، تو لیکن اگر دیکھا کہ سامنے غیر محرم ہے، کوئی ایسا کوئی اور ہے، تو پھر فوراً اپنی نظروں کو نیچی کر لینا چاہیے۔ اور پھر ساتھ میں ان کے لیے بھی حکم ہے اللہ نے دیا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، نہ بدکاری کریں نہ ہی اپنے شرمگاہوں کو کسی کے سامنے کھولیں، یعنی کہ اپنی جسم کو بھی ان کو ڈھکنا ہے، کور اپ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرد کا جو کور کرنے کا ایریا ہے وہ ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنوں تک کی کا جو ایریا یہ پورشن ہے اس کو کور کرنا ہے، ان کو بھی اس کو غیر محرم کے سامنے نہیں ظاہر کرنا ہے، غیر محرم عورتوں کے سامنے ان کو اس چیز کو ظاہر نہیں کرنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جس کے لیے آپ دیکھیں آج جو کشتی وغیرہ ہوتے ہیں یا اس طریقے سیریل ہوتے ہیں اس میں تو بالکل ہی بعض جو مرد ہوتے ہیں اس طریقے سے ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ کتنا انسان لا علمی میں آ کے کیسی کیسی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو خود نہیں خبر ہوتا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے نا، تو یہ سب گناہ کے کام ہے۔ تو اس طریقے سے جو مرد سامنے آ جاتے ہیں ان کو دیکھنا بھی گناہ ہے، اور وہ جو ایسے سامنے آ رہے ہیں وہ اپنے لیے تو گناہ گار ہے، پھر دوسروں کے لیے بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں باتوں پر عمل کرنے سے مسلمان کی روح دراصل کیا ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتی ہے۔ ذالک ازکی لہم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں کیا ہے، تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو نگاہ ہوتی ہے انسان کی وہ ساری ہی گناہوں کا جو مرکز ہوتی ہے، سٹارٹنگ وہیں سے ہوتی ہے۔ جو گناہ انسان کے شروعات ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ آنکھوں کے ذریعے سے، آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر انسان کے ساتھ برا کی طرف اس کی رہنمائی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے آنکھوں کی ہی کیا کر دیا گیا کہ اپنی آنکھوں کو نیچی کر لو، اپنی آنکھوں کو مت دکھاؤ ادھر ادھر، اور جو ہے جو غیر محرم تمہاری عورتیں ان کو تمہیں نہیں دیکھنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ کہہ دیجئے مومنوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں۔
تو زنا اور بہتان سے محفوظ رکھنے کے لیے گھروں میں داخلے کے آداب بیان فرمانے کے بعد نظر کی حفاظت کا حکم دیا گیا، کیونکہ آدمی کے دل کا جو دروازہ ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے، آنکھیں، اور تمام جو شہوانی فتنوں کا جو اسٹارٹنگ ہوتی ہے عموماً وہ یہیں سے ہوتی ہے۔ احمد شوقی نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، پہلے شروعات کیا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نظر ملتی ہے، پھر مسکراہٹ، پھر سلام، پھر باتیں، پھر وعدے، پھر ملاقاتیں تک بات پہنچ جاتی ہے، اور پھر کیا ہے، پھر اسٹارٹنگ ہو جاتی ہے زنا۔ تو اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ، کہ براہ راست مخاطب فرمایا جیسا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ نے یہ بھی فرمایا لا تدخلوا البیوت غیر بیوتکم، اس سے پہلے بھی یہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اس کی وجہ سے معلوم یہ ہوتی ہے کہ نظروں کا معاملہ نہایت خطرناک ہے اور اسے روکنا نہایت مشکل کام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شہنشاہانہ جلال کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ مومن عورتوں سے کہہ دیں، کیا کہہ دے، کہ وہ اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ حکم نہیں دیتا کہ کسی چیز کو بھی تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی کہ راستے پہ انسان چل رہا ہے تو راستہ نہ دیکھے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، یا اپنی گاڑی وغیرہ وہ ڈرائیو کر رہا ہے تو وہ اگر نہیں دیکھے گا تو کیا ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ تو اس لیے کہا گیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اپنی کچھ نگاہوں کو نیچی رکھو، یعنی کہ تمہیں غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھنا، مگر یعنی کہ تم سڑک پہ دیکھ سکتے ہو، سامنے دیکھ سکتے ہو، سب طرف دیکھ سکتے ہو، لیکن ہاں جب تمہارے سامنے غیر محرمات عورتیں آ جائے تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو۔ تو راستے میں چلتے ہوئے نگاہیں سامنے انسان دیکھ سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور تو نیچے رکھنے کا مراد یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے اللہ کو مطلب کہ ان سے بندوں کو نیچی رکھنی نگاہ، یعنی کہ غیر محرمات عورتوں کو نہیں دیکھنا ہے۔ ہاں، اپنی جو گھر کی یعنی کہ بیوی ہے یا ان کی محرم عورتیں ہیں ان کو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یغضوا من ابصارہم، بلا ارادے پڑنے والی جو نظر ہوتی ہے وہ معاف ہے، گناہ اس نظر پر ہے جو جان بوجھ کر ڈالی جائے۔ بہتوں کے منہ سے ہم نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلی جو نگاہ ہے اس میں ٹھیک ہے، منع نہیں ہے، تو پہلی ہی نگاہ اتنا گھور کے دیکھ لو، کیا ہو پھر دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہ ہو۔ تو یہ سب کیا ہے، نیت کیا ہے کہ آپ نے بد نگاہ سے دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ، اسی لیے کہا گیا حدیث میں آتا ہے نا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی نیت کو کیا رکھے، خالص رکھے، اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اس کو وہ فالو کرے، نہ کہ بدنیتی کے ساتھ۔ تو اللہ نے کہا کہ نظر نیچی کر لو، تو بس نظر نیچی کر لینا ہے۔ تو نظر کا ذکر خصوصاً فرمایا گیا کیونکہ عموماً زنا کا جو اسٹارٹنگ ہی کہاں ہوتی ہے، آنکھوں سے ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم پر زنا کا ایک حصہ لکھا ہوا ہے جسے وہ لامحالہ حاصل کرے گا، چنانچہ آنکھ کا زنا یہ ہے کہ دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، نفس کا کیا ہے تمنا کرنا، خواہش کرنا، اور شرمگاہ اس کی یا تو تصدیق کرتی ہے، تکذیب کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، تو سب سے پہلے جو شروعات کدھر سے ہوتی، آنکھ سے۔ تو جریر بن عبداللہ رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظر ہٹا لوں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ البتہ ضرورت کے لیے غیر محرم عورتوں کو دیکھ سکتا ہے، مثلا جیسے کہ کسی کا نکاح ہونے جا رہا ہے، بات چیت طے ہوگی، نکاح ہو رہا ہے، تو پھر انسان جا کے اس کو دیکھ سکتا ہے، یا کسی حادثہ ایسا ہو گیا، کوئی بات ایسی ہوگی، اب جیسے ڈاکٹر ہے یا وید ہے یا کوئی علاج کر رہا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اسکن والا ہے تو چہرہ تو دیکھنا ہی پڑے گا۔ تو غیر محرم کو تو اگر پروفیشن ہے تو پھر وہ انسان دیکھ سکتا ہے اس طریقے سے۔ تو غیر محرم عورتوں کو تب دیکھ سکتے ہیں جب ایک حدیث پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو صحابی تھے ان کی بات چیت طے ہوگی، ان کا نام تھا سیدنا مغیرہ بن شعیب رضی اللہ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک عورت سے منگنی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو دیکھ لو کیونکہ تم دونوں میں کیا ہے، آگے کی جو زندگی ہے وہ ایک لمبی طویل، یعنی کہ نکاح کا جو ہوتا ہے وہ ایسا تو نہیں کہ ایک دو دن کا کر لیا پھر چھوڑ دیا۔ تو آئندہ جو لمبی جو ایک زندگی تمہیں کرنی ہے، پوری نبھانی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے، تو تم جس سے تم نے تمہاری بات چیت پکی ہوئی ہے، فکس ہوئی ہے، تو اس کو جا کے دیکھ لو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو ایسا کیا جا سکتا ہے کہ جہاں بات چیت پکی ہوئی ہے تو
جو لڑکا ہے لڑکی ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اب یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ انسان اسی کو فیشن بنا لے کہ ہاں ہر جگہ جا رہا ہے، ہر جگہ بچے مطلب لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ ہی رہے ہیں، تو اسی کو ہی ایک طرح سے اس کا فیشن بھی نہیں بنا لینا چاہیے۔ ہاں، کہ اگر کہیں ایک جگہ 2 جگہ بات ٹھہر گئی ہے تو ہاں، یہ کہ فائنل اب ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، ایک لڑکے کو ایک نظر دکھایا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بھی یہ نہیں کہ حد سے نہیں گزرنا ہے، کہ انسان فون نمبر لے رہا ہے، کانٹیکٹ لے رہا ہے اور پھر کیا کر رہا ہے، بات چیتیں شروع، پھر ملنا شروع، تو یہ سب تو گمراہی والا ہے۔ ایک اور حدیث سے ملتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے جو کسی انصاری یعنی انصار کی عورت سے وہ شادی کرنا چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کیا تو نے اسے دیکھ لیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اسے دیکھ لو، کیونکہ انصار کی عورتیں آنکھوں میں ان کے کچھ عیب ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موقعوں پر عورت کو دیکھ کر کے نکاح کرنے کو کہا ہے، تاکہ آئندہ جو زندگی ہے وہ خوشحالی بھری ہو، سکون والی ہو، نہ کہ کچ کچ والی۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، جو مومن ہوتے ہیں وہ کیا کریں گے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ تو حدیث میں بھی آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم بس مجھے 2 چیزوں کی مجھے کیا کرو، امانت دے دو، بس تم ابھی جو ہے نا تم جو زبان کی اور شرمگاہ کی تم اگر حفاظت کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کا میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 6474 اس کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی عورت کسی عورت سے ملنے کے بعد اپنے شوہر سے اس عورت کا ذکر اس طرح نہ کرے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایسی جو تعریفیں کرنا، پھر اس کا حسن جمال اور اس کی ناک نقشہ چہرہ وغیرہ ایسا پرسکرائب کی جیسے کرتا ہے نا انسان، بالکل بہت تعریف کرتا ہے، وہ بہت فولا، وہ جو بہت خوبصورت تھی، بہت اسٹائلش تھی، اس طرح سے کی چیز بیان کرنا، تو اس سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں، انسان کو فتنے میں مبتلا کر سکتی ہیں، اسی لیے حدیثوں سے اور اللہ کے احکامات سے اس تمام چیزوں سے روک دیا گیا ایک مومن مرد کو۔ یہاں تک کہ پھر ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ نہ دیکھے، نہ ہی کوئی عورت کسی اور عورت کی شرمگاہ دیکھے، نہ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے اور نہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی غیر عورت کسی غیر عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہیں لیٹے، اور نہ ہی کوئی غیر مرد اب ایک مرد اپنے مطلب آپس میں جو جوان مرد ہیں وہ ساتھ میں ایک کپڑے میں نہیں لیٹے، اس سے منع فرمایا، کیونکہ نا انسان کے پاس میں تیسرا جو کون سب سے بڑا دشمن آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، ابلیس ہے، وہ نہ جانے کیا کیا آج کل جو ہومو سیکشولیٹی والا جو چل رہا ہے تو اس میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے نا، تو بہت سارے آپ نے کہانی قصے بھی سنے ہوں گے، بہرحال اسی لیے اسلام نے ان ساری فاحش گوئی سے ہونے سے پہلے ہی اللہ نے ہم سب کو اس سے روک دیا، کیونکہ فلاح پانا ہے نا تو قد افلاح المؤمنون آئے، جو اس پارے کا آغاز ہی اس چیز سے ہوا تھا، تو پانے والے جو کامیابی پانے والے وہ لوگ کون ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا گیا اسی پارے میں۔ تو فروج جو ہوں یعنی وہ اپنے جو شرمگاہوں کی وہ حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، ہر طرح سے ہر چیز سے اپنی یعنی کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، اپنے دل کی حفاظت، اپنی نظروں کی حفاظت، اپنے سب چیزوں کی وہ حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 31۔ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈال رکھیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے سسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں ہوں، اور اسی طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلے کہ
ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر اب جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کے لیے جو ان کے گھر میں جو ان کو پردہ کرنا ہے اس کے بارے میں یہاں ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ پوائنٹ اللہ نے باہر کے بارے میں بولے ہیں، لیکن شروعات میں جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو عورتوں کو حکم دیا ہے اپنے گھر کے اندر وہ کیسے پردے میں رہیں گی، تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ احکامات دیے ہیں۔ تو اس آیت میں مومن مردوں کی طرح مومن عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اجنبی اور غیر محرم مردوں کو وہ نہ دیکھیں، اور اگر کبھی اچانک کسی غیر محرم پر یا مرد پر نظر پڑ جائے تو فوراً اپنی نظروں کو نیچی کر لے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، نہ بدکاری کرے وہ، اور نہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے جسم کو ظاہر کرے، اسی طرح اپنی زینت کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرے، البتہ جو چیزیں خود ہی ظاہر ہیں یا انہیں کبھی مجبوراً ظاہر کرنا پڑتا ہے، جیسے کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا کہ انسان کا یہ جو اوڑھنی ہی پہنے ہوئے ہے اوپر کا تو وہ پھسل گیا، تیز ہوا سے اتر گیا، یا اوڑھنی کا جو ظاہری حصہ ہے اوپر کا بناوٹ ایسی ہوتی ہے، یا چوٹی یا وغیرہ یا جوڑا وغیرہ ہلکا پھلکا ظاہر ہو جاتا ہے، یا راستہ دیکھنے کے لیے انسان دونوں آنکھوں کو، جو جیسے کبھی انسان ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اندھیرا ہے تو آنکھوں کو کھول لیتا ہے یا دیکھ کر چل رہا ہوتا ہے، تو یا بعض وقت بہت تیز آندھی آ رہی ہوتی ہے اور اس کا کپڑا ہٹ جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پھر اچانک سے اس کا پردہ ہی اٹھ گیا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا فلسطین میں جو حالات تھے تو اس میں ایسا زبردست جو جنگ ہو رہی تھی، لیکن وہاں کی عورتیں تو ماشاء اللہ ہی ہے کہ وہ لوگ جو تھی رات کو سوتی بھی تھی تو حجاب اوڑھ کر کے، عبایا اپنا پہن کر کے، کہتی تھی کہ بس پتہ نہیں کب موت آ جائے تو ہم موت بھی ہم کو اس حال میں آئے کہ ہم اللہ کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں فالو کرنے والے ہوں۔ تو اتنی زبردست ماشاء اللہ ان کا ایمان کا لیول ہے۔ تو حجاب میں وہ سوتی تھی، حجاب میں وہ اٹھتی تھی، حجاب ہی میں اپنے آپ کو انہوں نے پورا کور اپ کر رکھا۔ الا ما ظہارا منہا سے مراد یہ ہے کہ حجاب سے چہرہ اور ہاتھ مستثنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو گھر کے اندر انسان جب رہتا ہے تو اپنے جو چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کو کھول سکتا ہے، یعنی عورتوں کو غیر محرم سے، جو اپنے جو ہمارے گھر میں جو محرم رہتے ہیں ان سے کیا کرنا ہے؟ چہرہ اور اپنا ہاتھ کھول سکتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ آج اس بارے میں کہتے ہیں کہ الا ما ظہارا کے بارے میں وہ بڑی بڑی بحثیں کرتے ہیں اور اس بات کے وہ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو غیر محرم سے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عورتیں اپنا چہرہ اور اپنا ہاتھ وغیرہ، کلائی وغیرہ وغیرہ کھول سکتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ حدیث میں ہی پتہ چلتا ہے۔ سب سے ہم لوگوں نے امپورٹنٹ حدیث جو اس دن پڑھی تھی نا، تو بہت بہت بحثیں چھڑی ہوئی ہیں، اور بہت بڑا ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ چہرے اور ہاتھ کا پردہ نہیں ہے، تو اسی لیے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنا فیس کھول کے چلتے ہیں پبلکلی، جو جہاں پلیسز ہوتے ہیں وہاں پہ وہ لوگ اپنے فیس کو کھول کے چلتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جب قیامت واقع ہوگی، پہلی دلیل تو ہم آپ کو اپنے تھوڑا فہم کے حساب سے دیتے ہیں کہ قیامت واقع ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے سب حضور میں کھڑے ہو گئے۔ ایک گروپ وہ تھا جو کہتا تھا کہ پردہ چہرے کا نہیں ہے اور ہاتھوں کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے نہیں کیا، اور ایک گروپ وہ تھا کہ جنہوں نے کہا کہ چہرہ پردے کا بھی اور ہاتھوں کا بھی، انہوں نے اپنے آپ کو کور اپ کر کے رکھا۔ اب لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب کتاب قائم ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو تمہیں حکم دیا تھا قرآن میں کہ تمہارے لیے جو پردہ چہرے کا بھی ہے اور ہاتھوں کا بھی ہے، تو اس وقت آپ بتائیے کون کیا کرے گا؟ وہ لوگ تو کامیاب ہو گئے نا جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنے چہروں کو پردہ کیا تھا، اپنے ہاتھوں کو پردہ کیا، اور وہ لوگ تو ناکامیاب ہوں گے نا کہ جنہوں نے اپنے چہرے کو کھول کے رکھا، اپنے ہاتھوں کو کھول کے رکھا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے کہ تم لوگ نے اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ کو کھول کے رکھا، ٹھیک ہے، ہم نے تو تمہیں یہی حکم دیا کہ تمہیں چہرے اور ہاتھ کو کھول سکتے ہو پبلکلی پلیس میں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک جو وہ لوگ ہیں
کہ جنہوں نے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو کور اپ کر کے رکھا پبلکلی پلیس میں بھی، تب کیا ہوگا، ان کے ایکسٹرا جو پوائنٹ بنتے ہیں، ایکسٹرا والے جو انعام آتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا اس کے دینے والے نہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے بڑا کوئی قدردان نہیں؟ آپ کو پتا ہوگا ہم سب اس لیول سے گزر چکے جب ہم سب کے بیچ میں کورونا آیا تھا، ہم سب کو نہ چاہتے ہوئے بھی نا پبلکلی اور اپنے گھروں میں، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے چہروں پہ ماسک لگائے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ماسک جب لگاتا ہے انسان تو سانس لینا کتنا مشکل ہوتا ہے نا کہ نہیں؟ آپ دیکھیں کہ سانس نہیں لے پا رہا انسان، اور سانس لے رہا وہی گرم گرم سانس سے، ٹھنڈی سانسیں آتی ہیں، کیونکہ جو ہم اپنے باڈی سے نکال رہے ہو تو پھر ہمیں واپس سے اپنے اندر وہ لینا ہوتا ہے، کیونکہ ماسک جو اتنے موٹے موٹے سے لگ گئے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کے کیا کوئی قدردان ہے کہ جو شخص، جو عورت اپنی اللہ کے ڈر کی خاطر اپنے چہرے کو اس طرح سے ساری زندگی وہ کور کر کے اسے رکھا اور اپنے آپ کو بچا کے رکھا، اور اپنے چہرے میں اس طرح سے گرمی اور سردی اور تکلیف ہونے کے باوجود اس نے اپنے چہرے کو کور اپ کر کے رکھا، تو اللہ سے بڑھ کے کوئی قدردان ہے کیا؟ تو اللہ سے بڑھ کے کوئی قدردان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین افضل اور فضل اور بہترین قدردانی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو دیکھیں کہ اللہ کی رضا انسان کو مل جائے اسی ہی بات پہ، جسے کہ اللہ کو یہی ایک عمل پسند آ جائے، کیا معلوم ہے نا کہ اس بندی نے اللہ کے ڈر کے لیے اپنے چہرے کو بھی ڈھکا ہوا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک جو انسان ہے جو پردے اپنے چہرے کو نہیں کر رہے ہیں، اور وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ نہیں پردہ کرنا تھا کور کا، تو آپ بتائیے کہ وہاں سے کوئی وہاں سے لوٹ کر آ سکتا ہے دوبارہ اپنی زندگی سارا پردے میں کہے گزارے کہ ہم ٹھیک ہے، ہم جا رہے ہیں اللہ، ہم ساری زندگی پردہ ہی کریں گے؟ تو کیا وہاں سے کوئی موقع ملنے والا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پردہ ضروری ہے چہرے کا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جو عائشہ رضی اللہ عنہا والی جو ہم لوگوں نے حدیث واقع اف میں سیکھی تھی، اس میں کیا تھا؟ اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود ہی فرمایا تھا نا کہ ایک طویل حدیث میں پڑھا تھا ہم لوگ نے کہ انہوں نے کہا کہ اس میں وہ خود فرماتی تھی کہ میں نے صفوان بن معطل سلمی کو جب بیدار ہو کر اپنی سامنے کھڑا دیکھا تو میں نے اپنا چہرے کو ڈھانپ لیا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ اس حدیث کو بھی چاہے سرچ کر کے دیکھ لیجیے گا، تو انہوں نے یہاں پہ یہ لفظ بولے تھے کہ انہوں نے اپنے چہرے کو، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چہرے کو جلدی سے ڈھانپ لیا، کیونکہ اس سے پہلے سورہ احزاب میں پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، تو اسی وجہ سے انہوں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ تو جو ڈھانپ لیا لفظ ہے، آپ دیکھیں کہ اگر چہرے کا پردہ نہیں ہوتا تو اپنے چہرے کو وہ کیوں ڈھانپتی؟ اور امہات المومنین سب سے پاکیزہ، اور آپ صحابہ جیسے بہترین جو شخصیت، سب سے زیادہ پاکیزہ شخص، آپ دیکھیں ان سے ایک دوسرے سے وہ پردہ کر رہی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پاک صاف، آپ بتائیے مائیں تھی امت کی، اور وہ اپنی جو امت ہے اس سے وہ پردہ کر رہی ہیں، تو ان سے زیادہ تو کون سی عورتیں پاک ہو سکتی ہیں؟ نا کوئی بھی نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن انہوں نے بھی پردہ کیا۔ تو چہرے کا پردہ ہے، اسی لیے پردہ کیا انہوں نے نا۔ تو یہ سب دلیل ہے، یہ سب پروف ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ چہرے کا پردہ ہے، اسی لیے اللہ نے واقعہ افک قرآن میں لائے، اور پھر بڑی بڑی تفسیریں کی بحثیں ہوئیں، اور پھر اس طرح کی جو عائشہ تعالیٰ عنہا سے جو مروی احادیث ہے وہ بھی سامنے آئی، اسی وجہ سے تاکہ انسان کو یہ سب پروف مل سکے، کہ تاکہ پتہ چل سکے کہ ہاں واقعی میں چہرے کا پردہ ہے۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ چہرے کا پردہ ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ کا جو انسان کا جو پہچان پتر بنتا ہے وہ کس چیز سے بنتا ہے؟ اس کے ہاتھ کا پہچان پتر تو نہیں بنتا کہ ہاتھ کی فوٹو لگاتی پہچان پتر میں، نہیں، نہ تو اس کی پورے باڈی کی، نہ ہی اس کی کسی اور چیز کی، اس کی پہچان پترے پہ تو اس کا فیس کی فوٹو لگتی ہے نا۔ تو فیس انسان کی کیا ہے؟ کہ انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ تو تمام بدن میں چہرہ ہی ایسا عضو ہے جس میں غیروں کے لیے دلکشی کا سبب بھی بنتا ہے، زیادہ سامان بھی اس میں اٹریکشن ہوتا ہے، اور انسان چہروں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اٹریکٹ ہو جاتا ہے، بڑے بڑے لوگ ہیر فیر میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس چہرے کو ڈھانکنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن گھر کے اندر کیا ہے؟ ہاں، یہ گھر کے اندر اپنے چہروں کو کھول سکتی ہیں۔ تو یہاں پہ جو لفظ آیا ہے بے خمورہن علی جیوبہن، تو دراصل جو خمار ہے وہ خمورن، خمار کی جمع ہے۔ خمار وہ کپڑا جو سر پر پہنے اور سینے تک وہ آ جائے، ایسے خمار کو کہا جاتا ہے، خمار بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو ایسا اس کو پہننا چاہیے، اس طریقے کا کپڑا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يُضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو خمار کی جمع ہے خمر، خمر خمار کی جمع ہے، اس سے مراد ہر وہ کپڑا ہے جس سے سر کو ڈھانپا جائے۔ انہیں لوگ
آج کل اوڑھنی بھی کہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلی مہاجر عورتوں پر رحم فرمائے جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِّهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گھیرو پانوں پر ڈال لو، تو انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر ان کی اوڑھنیاں بنا لی۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 4758 ہے، یعنی کہ اللہ نے جیسے ہی یہ آیت نازل فرمائی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو صحابیات اتنی تقوی والی تھی، جیسے ہی آیات نازل ہوئی انہوں نے فوراً جو اپنی بڑی بڑی سی چادری جو تھی اس کو اٹھا کر کے انہوں نے اوڑھنیاں بنا ڈالی۔ ٹھیک ہے، سیدنا ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں اور میمونہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، اتنے میں ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے اور گھر میں داخل ہوئے۔ یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ان سے پردہ کرو۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا یہ نابینا نہیں؟ تو ہمیں تو یہ دیکھتے نہیں ہیں اور پہچانتے بھی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی کیا ہے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، یعنی تم اندھی ہو کیا؟ تو تم اس سے تو دیکھ سکتی ہو نا، یعنی کہ تم تو اندھی نہیں ہو، تم تو اس کو دیکھ سکتی ہو، تاکہ تمہیں کیا کرنا، تمہیں تو اللہ نے کیا کہا ہے، آنکھیں نیچی کرنے کو کہا ہے۔ تو یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو نہ تو عورتیں غیر محرمات کو دیکھیں گی چاہے گھر میں آنے والا، یہاں تک کہ خود بھی آنکھوں سے نابینا ہو، یعنی کہ غیر مردوں کو دیکھنا منع ہے، یہاں تک کہ خود وہ شخص بھی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا لیکن وہ عورت دوسرے مردوں کو نہیں دیکھ سکتی ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ۔ آیت میں دوبارہ اظہار زینت سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، دو بار یہ لفظ آیت میں آیا ہے قرآن کی۔ پہلی مرتبہ کہاں پہ آیا؟ یہاں پر آیا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، ایک بار یہاں پہ آیا، پھر دوبارہ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں آیا ہے بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اس طریقے سے دو مرتبہ آیا ہے۔ تو دوبارہ اظہار زینت سے منع کیا گیا تاکہ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جائے جن کے سامنے مسلمان عورت بغیر پردہ کیے جا سکتی ہے۔ وہ یہ ہے عورت کا بیٹا، یعنی کہ جو یہ لوگ یہاں پہ جو انسان چہرہ کھول کے اپنے ہاتھ وغیرہ اوپن کر کے انسان جا سکتا ہے، تو یہاں پر کیا ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، پڑ پوتا ہے، شوہر کے بیٹے ہیں، پوتے ہیں اور پر پوتے ہیں، سگا بھائی ہے، یہ باپ کی جانب سے بھائی ہے یا ماں کی جانب سے بھائی ہے، یعنی کہ ایک ہی نطفہ ہے، یا ماں کا جو رحم ہے ایک ہی رحم ہے، یعنی کہ کبھی باپ بدل جاتے ہیں، کبھی مائیں بدل جاتی ہیں، یعنی کبھی نطفہ تو ایک ہوتا ہے نا، یا ماں کا رحم تو ایک ہوتا ہے، اس طریقے سے یا ماں جانب بھائی ہے یا باپ جانب بھائی ہے، تو ان کے جو بیٹے ہیں، پوتے ہیں اور پر پوتے ہیں، بھائی ہے، بھائی کا بیٹا ہے، پوتا ہے، پر پوتا ہے، بہن کا بیٹا، پوتا اور پر پوتا، بہن اور پھر بہن چاہے سگی ہو یا ماں کی جانب سے یا باپ کی جانب سے ہو، اس لیے یہ لوگ عورتوں کے محرم ہیں، تو ان کی جانب سے کسی کا فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے۔ باپ تو ان کا سرپرست ہوتا ہے جو ان کی حفاظت کرتا ہے، اور بھائی تو باپ کے بعد سہارا ہوتا ہے نا، تو اسی طرح بھائی کا بیٹا بھی اپنی پھوپھی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور یہی حال بہن کے بیٹے کا بھی۔ تو مسلمان عورت کے لیے اپنے رشتہ دار کسی عورت کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرنا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی کہ ان کے سامنے انسان جو ہے، یہ جو محرم ہے، تو ان کے سامنے کیا کر سکتا ہے انسان؟ پرفیوم بھی لگا سکتا ہے، میک اپ بھی کر سکتا ہے، سب کر سکتا ہے، لیکن ہاں اپنی سطر کو ڈھانک کر کے، کور کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رشتے نسب کے لحاظ سے حرام ہے وہی رشتے رضاعت کے لحاظ سے حرام ہے، یعنی کہ جو نسب کے یعنی کہ خونی رشتے ہوتے ہیں، اسی طرح سے اگر کوئی کسی کا جو رضاعت کرائی گئی ہے نا، یعنی دودھ پلایا گیا، تو پھر اس کی وجہ سے وہ بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے اوپر کی چادر مراد ہے، جب عورت اچھی طرح کپڑوں میں لپٹ کر چوڑی چادر اوڑھ کر منہ چھپا کر کسی ضرورت سے باہر نکلے گی تو اوپر کی چادر پر مردوں کی جو ہے نظر پڑتی ہے، کیونکہ عورت مجبوری سے نکلی ہے
اور اس کی چادر پر شہوت کی نظر بھی نہیں پڑتی، اسی لیے اس طرح کا نکلنا منع نہیں ہے، اور اس پر نظر پڑ جائے تو یہ زینت اس ظاہر کرنے میں شامل نہیں ہوتی جو نہیں، یہ منع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان اگر اوپر کی جو ابھی چادر لے گا تو وہ کیا ہے، وہ اوڑھ سکتا ہے، وہ تو پھر انسان کچھ نہ کچھ تو پہن اوڑھ کے جائے گا نا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے وَلَا يُضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ مومن عورتیں اور اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھے۔ تو اس میں سینہ ڈھاکے رہنے کا حکم فرمایا، کیونکہ گریبان عام طور پر سینے پر ہوتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں عورتیں سروں پر دوپٹہ ڈال کر دونوں کنارے پیٹھ کی طرف چھوڑ دیا کرتی تھی، جس سے گریبان اور گلا اور سینہ اور کان کھلے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو حکم دیا کہ ان چیزوں کو چھپا کر رکھیں، یعنی کہ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، دوپٹہ سر پہ ڈالا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کشمیری عورتیں چہرے پر مطلب کہ یعنی سر پہ کور کیا دوپٹہ، اور پھر پیچھے سارے دونوں جو باقی کا پارٹس ہوتے دوپٹے کے پیچھے ڈال دیے، یعنی کان کھلا، چہرہ کھلا، گردن کھلی، سینہ کھلا، سب کھلا۔ تو اس طریقے سے زمانے جاہلیت میں یہ اس طرح سے دوپٹے پہنتی تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کا حکم نازل فرمایا تو صحابی عورتوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر بٹے بنا ڈالے، اور انہوں نے اپنی موٹی موٹی چادروں کو کاٹ کر دوپٹے بنا دیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سروں کے دوپٹے ایسے ہوں جن میں بال نظر نہ آئے، اور انہیں اس طرح اوڑھا جائے کہ سر، گردن، کان اور سینہ سب ڈھکا، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو سر کے دوپٹے اس ارادے سے اگر پہنے گئے ہیں کہ خمار ٹائپ میں، تو پھر خمار کے لحاظ سے پھر ہونے چاہیے، پھر وہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، موٹے ہوں، پھر سر کے بال نہ دکھ رہے ہوں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس سے سر، گردن، کان اور سینہ سب ڈھکا ہو۔ یاد رکھ یہ بھی رکھنا چاہیے کہ عام حالات میں گھروں میں رہنے ہوئے عمل کرنے کا بھی حکم ہے، یعنی گھروں کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے نا کہ بھائی ہیں، باپ ہیں، بڑے بھائی ہیں، سب رہ رہے ہوتے کہ فیملی میں، اور پھر اگر انسان صحیح سے اپنا دوپٹہ بھی نہیں اوڑھے گا تو پھر کیا ہے، تو پھر غلط ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حدود توڑنا ہو جائے گا۔ تو گھروں کے اندر کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو اس طریقے سے خمار میں رکھنا ہے، باہر نکلنے کا اس میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ آج کل جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ایسے اسکارف پہنتی ہیں کہ اپنا ان کا سر تو پورا کور اپ ہے، لیکن کیا ہے ان کا چہرہ تھوڑا تھوڑا بہت ڈھکا ہوتا ہے، لیکن باقی سب کھلا، اور خاص کر کے چیسٹ کا جو حصہ ہوتا ہے وہ پورا ہی کھلا رہتا ہے، بریسٹ ان کے پورے کھلے ہوتے، دوپٹہ ہونا پورا کور کیا ہوتا ہے، گردن پوری جکڑی ہوئی ہوتی ہے، اور پورے جہاں پہ ڈھکنا چاہیے وہاں پر وہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ تو آج کل کی جو لڑکیاں ہیں جنہیں قرآن اور حدیث کے احکام کا دھیان نہیں نا، تو پہلے انہوں نے باریک دوپٹے بنا لیے جن میں بال نظر آتے ہیں، اور پھر انہیں اوڑھ کر وہ نماز بھی ان کی صحیح نہیں ہوتی، نماز بھی کیا ہوتی ہے، نہیں پوری ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ذرا سا حصہ سر کا بال اگر سر پر سر پر ڈال کر چل دیتی ہیں، یعنی کہ باہر جب ان کو جانا ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتی ہیں، ہلکا پھلکا دوپٹہ ڈال کے چل دیتی ہے، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح آدھے آدھے ان کے سینے بھی کھلے رہتے ہیں، ان کو گرمی لگتی ہے، اسلام کے تقاضوں کی ان کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو انسان کو برداشت کرے، اور آپ سوچیں کہ آج یہاں کی اگر گرمی برداشت کر لی اور حجاب کر لیا تو اللہ آخرت کی گرمی کو دور کر دے گا نا، انشاءاللہ اللہ آخرت کی جہنم کو ہم سب سے دور کر دے گا انشاءاللہ۔ تو آج اللہ سے یہاں ڈر گئے تو اللہ کل ہم سے وہاں راضی ہوگا انشاءاللہ۔ تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ یہ زندگی بتانی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، یعنی اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہروں پر، یا جو میاں بیوی آپس میں ہوتے ہیں، یا کسی جگہ کا کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے پھر آپ دیکھیں کہ جو شوہر بیوی ہوتے وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے وہ حصے نہیں دیکھ سکتے جو قابل شرم کے حصے ہیں، یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر کیا ہے نگاہ پڑ جائے تو پھر بات دوسری، لیکن کیا ہے ان چیزوں کو بھی انسان کو کور کرنا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا، یہاں تک کہ بیوی شوہر والے کے جو خاص عمل کے وقت پوری طرح کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بالکل برہنہ ہوتے ہیں، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب مباشرت بھی ہو تو ایک اس طرح سے ایک بیڈ شیٹ یعنی کہ ایک چادر ایسی ہو تو وہ پڑی ہونی چاہیے، تب انسان اس طرح سے جو مباشرت کرے تو پھر ایک دوسرے کے اوپر نظر بھی نہیں پڑے گی اسی طریقے سے۔
او آبائہن اپنے باپوں سے، یہاں پہ جو لفظ آیا ہے نا او آبائہن، تو اس میں یعنی کہ معنی ہے اپنے باپوں سے، او آباء بعولتہن اپنے شوہروں کے باپوں سے یعنی کہ سسر مراد ہے، او ابنائہن اپنے بیٹوں، او ابناء بعولتہن اپنے شوہروں کے بیٹوں یعنی اپنے بیٹوں ہوں یا دوسری بیوی سے جو بچے ہوں، او اخوانہن اپنے بھائیوں سے، او بنی آخاوہن اپنے بھائیوں کے بیٹوں سے، او بنی اخوانہن اپنی بہنوں کے بیٹوں سے۔ آیت میں الفاظ سے معلوم ہوا کہ عورت کا اپنے باپ یعنی جس سے میں دادا بھی شامل ہیں، یعنی کہ باپ میں یہ دادا نانا بھی شامل ہیں، اور پھر شوہر کا باپ بھی، اور اپنے لڑکے اور شوہر کے لڑکے جو کسی دوسری بیوی سے ہوں، اور اپنے بھائی، یہ جو بھائی جو لفظ آیا ہے تو اس میں چاہے حقیقی بھائی ہو، چاہے شریک بھائی ہو، چاہے رضاعت والے بھائی ہو، سب شامل ہیں، یعنی کہ ایسے بھائی مطلب کہ وہ محرم وہی ہوتا ہے نا جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی بہن کے لڑکے، بہن کے لڑکوں میں تینوں قسم کی بہن داخل ہیں، بھائی بہن داخل ہیں، جن کا ذکر اوپر بھی ہوا ہے۔ لوگوں کے سامنے عورت کا زینت کے ساتھ آ سکتی ہیں، یعنی کہ یہ جو جن کی یہاں پہ لسٹ دے دی گئی ہے بڑی سی، تو ان لوگوں کے سامنے کیا کر سکتی ہیں خواتین، مطلب کہ زینت کے ساتھ آ سکتی ہیں۔ زینت میں کیا کیا آتا ہے؟ میک اپ ہے، پرفیوم ہے نا؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہترین کپڑے پہن لیے، ڈیپ گلا پہن لیا اور سائڈ دوپٹہ ڈال دیا، یہ زینت ہے؟ تو نہیں، زینت میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، آپ نے اپنے چہرے کو خوب اچھے سے میک اپ کیا ہوا ہو، خوشبو والا پرفیوم لگائے ہوئے ہوں، بہترین اچھے لباس پہنے ہوں، اور آپ کی چوڑیاں ہوں، آپ کی جو ہے پاؤں میں پاؤزیب ہو، یہ سب کچھ بھی آپ اپنے گھر میں کچھ بھی پہن اوڑھ سکتی ہیں، تو ان کے سامنے آ سکتی ہیں۔ جو یہاں پہ لسٹ بتائی ہے یہ محرم ہے، تو ان لوگوں کے سامنے عورت زینت کے ساتھ آ سکتی ہے، اور یہ لوگ عورت کے محرم کہلاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو بھی اپنی محرم عورتوں کا پورا بدن دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ لوگ بھی پورا بدن نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی محرم عورت کا چہرہ اور سر اور بازو اور پنڈلیاں صرف دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ پنڈلی انسان جب وضو کرتا ہے تو ہلکا سا یہ اوپر پیچا اٹھ جاتا ہے، تو ہلکی پھلکی، تو گھر میں رہ رہے ہیں باپ بھائی بیٹے تو نگاہ پڑی جاتی ہے، تو پھر ایسے مجبوری میں پھر بشرطے کہ عورت کو اور دیکھنے والا مرد اپنے نفس پر اطمینان ہو، ٹھیک ہے؟ اگر اس طرح سے کچھ نہیں ہے تو پھر کیا ایسے لوگوں کے سامنے پنڈلی بھی نہیں کھول سکتے ہیں؟ تو محرم اس کو کہتے ہیں جس سے بھی کبھی بھی کیا ہے نکاح نہیں ہونے والا ہے، نکاح حرام ہے۔ جن لوگوں کا ذکر ابھی ہوا ہے تو ان لوگوں کے علاوہ بھی اور بھی لوگ ہوتے ہیں، جیسے چچا ہے یا ماموں ہے، یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ سگے چچا سگے ماموں، یہ بھی کیا ہے؟ محرم ہے۔ یا دودھ شریک بھائی بہن یا رضائی بیٹا بھی، یہ سب کیا محرم میں آ جاتے ہیں۔ تو خالہ اور پھوپھی، چچا تایا کے جو بچے ہیں، بیٹے ہیں، یا بہنوئی ہے یا بہن کا جو شوہر ہے، یہ محرم نہیں، یہ غیر محرم ہے، ان کا وہی حکم ہے جو غیر محرم کا حکم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور نساؤہن، یعنی مسلمان عورتیں مسلمان عورتوں کے سامنے اپنی زینت کا ظاہر کر سکتی ہیں، یعنی کہ گھر میں کچھ ایسے مطلب آتی ہیں عورتیں نا، گھر کے کام کاج کرنے والی عورتیں ہیں، یا انسان گھر میں کچھ ایسی عورتیں رہتی ہیں بچپنے سے ان کو پالا پوسا ہوتا ہے لے کر کے، تو ایسے اگر جو خواتین ہیں تو ان کے سامنے انسان اپنی زینت کو ظاہر کر سکتا ہے۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، وہ افراد جو گھر والوں میں شامل ہیں اور جو عورتوں میں کوئی رغبت نہ رکھتے ہوں، جیسے بہت بوڑھا شخص ہو گیا، یا جو پاگل ہے، یا چھوٹے بچے، بہت چھوٹے بچے ہیں، یا انسان کی جو عقل صحیح سے کام نہیں کرتی اس طریقے سے، وہ سب سارے شخص اس میں آ جائیں گے۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یعنی وہ بچے جو کم عمری کی وجہ سے عورتوں کے حالات سے، ان کے پردے کی چیزوں سے، ان کے نرم کلام سے، ان کی چال سے، ان کی حرکت سے وہ ان کو سمجھ بھی نہیں آتی، یعنی کہ بہت چھوٹے بچے ہیں، اگر وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں تو ان سے بھی پردہ نہیں ہے، تو ان سے اگر وہ غیر محرم بھی ہیں تو اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کو پیریڈز کے بارے میں، حیض کے بارے میں، یا اس طریقے سے مرد عورت کے جو بارے میں ان کو کچھ بھی نالج نہیں، جو بہت چھوٹے ہیں ناسمجھ بچے، تو ان سے بھی کیا ہے، ان سے پردہ پھر نہیں کر سکتے ہیں، تو ان سے پردہ نہیں ہے۔ وَلَا يُضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، یعنی مسلمان عورت کے لیے جس طرح لوگوں کی نگاہیں سے اپنی زینت چھپانا ضروری ہے، اسی طرح ان کے کانوں تک اپنے زیور کی آواز بھی پہنچنی نہیں دینی چاہیے۔ اگر کسی کی عورت کے پازے پہنے ہو تو پھر اس کے لیے کیا ہے، ہر جگہ جانا
درست نہیں ہے. یعنی کہ ایک عورت نے ایسی پازے پہن لی ہے جو بہت چھم 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 کرتی ہے تو پھر اس کے لیے باہر جانا جائز نہیں. ہاں اپنے گھر میں وہ پہن کے کہیں بھی ٹہلے تو اس کے لیے جائز ہے کہ گھر میں انسان چل رہا ہے، محرم ہے گھر میں تو پہن کے چل پھر سکتا ہے، لیکن گھر کے باہر وہ جائے گی تو وہ اس میں کیا کرنا ہے، پھر اس کو اتار کے جانا ہے. جس کی جھنکار ہوتی ہے، جھنکار کی وجہ سے بہت سارے دل جو ہو جاتے ہیں اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ نے اس طریقے سے بہت سارے فلمی گانے بھی سنے ہوں گے نا. تو اسی وجہ سے اللہ نے اس کو بہت پہلے ہی، کئی سو سال پہلے ہی منع کر دیا. یہ پازیب جو جھنکنے والی ہوتی ہے یا اس طریقے سے جو چوڑیاں ہوتی ہیں بجنے والی ہوتی ہیں، یا اس طریقے سے جو گھنگرو بھی لگے ہوتے ہیں یا بیٹس بھی لگی ہوتی ہے جو جن کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے. تو یہ جو آواز ہوتی ہے نا، عورت کی چلنے کی وجہ سے جب آواز ہوگی، کسی بینڈ میں بھی لگی ہوتی ہے، کسی کے چوڑی میں بھی اس طرح کے گھنگرو لگے ہوتے ہیں، یا بالی میں لگے ہوتے ہیں، یا چوٹی پھول ہوتے ہیں. اس طریقے سے ان سب میں گھنگرو وغیرہ کچھ بجنے والا جھنکار والا آئٹم جو لگا ہوتا ہے، یہ اپنے گھر میں تو پہن سکتے ہیں لیکن باہر نہیں جا سکتے ہیں اس کو پہن کر کے. کیونکہ کیا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں حکم دیا اس طریقے سے اس کو نہیں پہننا. یہ پاؤں اس طرح سے نہیں مارنا ہے زمین پر کہ وہ آواز کرے. تو اس ممانعت میں ہر وہ چھپی ہوئی چیز زینت داخل ہے جو حرکت کرنے سے ظاہر ہو جائے. تو اس میں عورت کا ایسی خوشبو لگا کر باہر نکلنا بھی شامل ہے جو مردوں تک پہنچ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی عورت مسجد آئے تو وہ خوشبو نہ لگا کر آئے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بیچ میں جو جتنے جا رہی ہیں وہ غیر محرم سب آئیں گے نا اس میں. تو کسی غیر محرم مرد کو یہ خوشبو لگا کر سکھا کر جانا، یہ کیا ہے، درست نہیں ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یعنی جو گناہ دور جاہلیت میں تم سے ہو گیا ہے تو ان پر کیا کرنا ہے، تمہیں معافی مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے، بہت مہربان ہے، بہت معاف کرنے والے ہیں. تو ہر انسان کا ایک دور جاہلیت رہا ہے، عربوں کا بھی دور جاہلیت رہا اور ہم سب کا بھی دور جاہلیت رہا ہے. جب نہیں معلوم ہوتا انسان کو تو بہت سے گناہ ہوتے ہیں، بہت سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی احکامات، اللہ کی ایسی آیات اور پھر حدیثوں سے جب انسان گزرتا ہے تو واقعی میں وہ کہتا ہے کہ بہت ہم سے گناہ ہوئے ہیں. تو بس کیا کرنا ہے، توبو، بس انسان کیا کرے، لوٹے پلٹے اللہ، طرف اللہ کے، جمیعہ، سارے کے سارے مل کے. ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون. پھر فلاح کی بات آ گئی، کیا ہے، قد افلح المؤمنون سے بات شروع ہوئی تھی اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو کامیابی چاہتے ہو نا تو ان احکامات پر تمہیں عمل کرنا ہے. آیت نمبر 32 ہے، تم میں سے جو مرد اور عورت بے نکاح کے ہوں تو ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی. اور اگر مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے اور علم والا ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 32 to 34، دراصل بے نکاحوں کا نکاح کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کا نکاح نہیں ہوا ہے تم ان کے نکاح کر دو. جو سرپرست ہوں گے وہ ان بے نکاحوں کا نکاح کر دیں گے. یعنی کہ نیک چلن غلام یا کنیز وغیرہ ہیں. نکاح انسان کی عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، جذبات کی تسکین کا جائز راستہ بھی ہے، انسان کو گناہ کی طرف سے بچاتا ہے نا، انسان کو روک لیتا ہے. تو البتہ اگر آزاد مرد کے پاس اپنی یا شادی کے بعد گھر کے اخراجات کے حوالے سے تنگ دستی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشحالی آنے تک انتظار کر سکتا ہے. نیک غلام یا کنیز اگر اپنی قیمت ادا کرنے کے وعدے پر آزادی چاہے تو نہ صرف انہیں آزاد کر دیا جائے بلکہ ان کی مالی مدد بھی کیا جائے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو مرد اور عورت بے نکاح ہوں تو ان کا نکاح کر دو. تو یہاں پر دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ان لوگوں کو جن کے انڈر میں یہ مرد عورتیں کام کر رہے. تو اس میں وہ سارے لوگ آ جاتے ہیں جو سرونٹ سے، یا اس زمانے میں لونڈی غلام کا جو دور تھا نا. اب تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم ہی کر دیا تھا. جب حجۃ الوداع تھا، آخری خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو پھر لونڈی غلام کا سارا سلسلہ ختم ہو گیا. تو لیکن پھر بھی لوگ اپنے ایسے گاؤں ہوتے ہیں جہاں سے بچوں کو لے آتے ہیں، ایک طرح سے پالتے ہیں، پوستے ہیں، اور پھر کیا ہے، پھر ساری عمر رکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں شادی وادی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اسی طریقے کے انہی کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہارے یہاں اگر کوئی ایسی مرد ہیں یا عورتیں ہیں تو تمہارے کیا ہیں، وہ کنوارے ہیں تو ان کا نکاح کر دو، اور ان کا جو ہے، اور اپنے نیک بخت غلام لونڈی کا بھی جو تمہارے گھر میں ہو، یا بچوں کا بھی ہو، یا تمہارے لونڈی غلام ہے وہ سب کے سب ہو.
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اللہ تعالیٰ کو شادگی والا ہے اور علم والا ہے. تو ایامہ جو لفظ آیا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ، تو ایامہ ایمن کی جمع ہے. ایمن ایسی عورت کو کہا جاتا ہے جس کا خاوند نہ ہو، جس میں یہ کنواری بھی آ جاتی ہیں، بیوہ بھی آ جاتی ہے، اور مطلقہ یعنی طلاق شدہ، یہ تینوں ہی آ جاتی ہیں. تو یہاں مخاطب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ہیں جن کی شادی نہ ہوئی، یعنی ایسے کنواری. تو یہاں مراد کنواری عورتیں ہیں ایمن سے، ٹھیک ہے. اور ایسے مرد بھی ہیں جو ایمن، جن کو ایمن کہتے ہیں. تو یہاں پہ ان تینوں ہی مراد ہیں. اب دیکھیں کہ ایمن میں ایسی عورتیں مراد ہیں جو کنواری بھی ہوں اور بیوہ ہوں اور جو طلاق شدہ ہیں. تو ان تینوں میں ہی کوئی بھی ہے، اگر وہ گھروں میں ہے تو ان کا کیا کرنا ہے، نکاح کر دینا ہے. اور ایمن ایسے مرد کو بھی کہتے ہیں جس کی بیوی نہیں ہو. تو آیت میں خطاب دراصل کن سے ہے؟ سرپرست، جو سرپرست ہوتے ہیں، جو کفالت کرتے ہیں، ان سے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو حکم دے رہے کہ تم ان کا نکاح کر دو. اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث ملتی ہے، بیان کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عورت نے اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے. تو اس آیت سے بھی دلیل ملتی ہے کہ سرپرست کے بغیر کیا ہے، نکاح نہیں ہے. اور اس حدیث سے بھی دلیل ملتی ہے کہ بغیر کسی مطلب کہ ولی، یعنی ولی وہ ہوتا ہے سرپرست ہوتا ہے، یعنی کہ باپ ہو یا بھائی ہو یا باپ بھائی کوئی نہیں ہو تو کوئی بھی جیسے اس نے کفالت کی وہ سرپرست ہوتا ہے، تو اس کے بغیر موجودگی کے تو نکاح وہ باطل ہو جاتا ہے. تو یہ جو حدیث ہے ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1102 ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 33. اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدر نہیں مقدر نہیں رکھتے، یعنی کہ ان کو طاقت نہیں کہ وہ نکاح کر سکے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا. تمہارے غلام میں جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانی چاہے تو تم ایسی تحریر انہیں کرا دیا کرو. اور تم ان میں سے کوئی بھلائی نظر آتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو. تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان سے جبر کے بعد بخشش بخشش کرنے والا ہے اور مہربانی کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے اور ان لوگوں کو جو پاک دامن رہنا چاہتے ہیں، جو اپنا نکاح کر کے مقدور نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایک نکاح سے ریلیٹڈ ہی حکم ہے، یعنی جو شخص کسی مجبوری کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتا ہے اسے چاہیے ہے کہ وہ صبر کرے، یعنی کہ اس کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اگر وہ شادی کر لے گا تو فیملی کو کیسے آگے چلائے گا، بہت غریب ہے، بہت زیادہ کچھ نہیں افورڈ کرتا، تو پھر کیا ہے، اس کو ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے، صبر کر لیں، صبر سے کام لیں، پھر روزے رکھ لے اور نماز پڑھ لے اور اللہ سے دعا کرے، اور اللہ سے دعا کرتا رہے کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ شیطان کے نلغے میں پھنس نہ جائے اور اپنی عفت یا پاک دامنی کی حفاظت وہ اسے نہ کر سکے. تو اپنی وہ عزت اور عفت کی حفاظت کرے ایسے شخص سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس روز یعنی قیامت کے دن انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے یعنی اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. پہلا وہ ہے انصاف کرنے والا حکمران، اور پھر دوسرا وہ ہے ایسا نوجوان جس نے اپنے رب کی عبادت میں اپنی تنہائی گزاری ہو اور تنہائی میں روتا ہو اللہ کو یاد کر کے. تیسرا وہ شخص ہے ایسا جو شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو. چوتھا وہ شخص ایسے 2 آدمی جو آپس میں محض اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو. پانچواں وہ شخص ایسا جو شخص ہے کہ ایسے اقتدار اور استعمال والی جو ایسی عورت اس نے بدکاری کی دعوت دی مگر اس نے اس کو کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. چھٹا ایسا شخص اس نے صدقہ کیا اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلا. ساتواں وہ شخص ایسا جو آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو یہ سب کیا ہے، انہی کی کیٹیگری میں. اب دیکھیں کہ اسی میں وہ 7 جو لوگ ہیں انہی میں ایسا وہ شخص ہے جس کو ایک شخص نے بدکاری مطلب ایک عورت نے
بدکاری کی طرف دعوت دی، پھر اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، نہ ان کا تزکیہ فرمائے گا، نہ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا، اور یہی نہیں بلکہ انہیں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک عمر رسیدہ زانی، یعنی کہ ایک بہت برا شخص ہو گیا، اس نے اس حالت میں زنا کیا ہو، اور پھر دوسرا جھوٹا بادشاہ، اور پھر تیسرا متکبر فقیر، یعنی جو محتاج ہو کر بھی غرور و تکبر کرتا تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ ان سے بات کریں گے، نہ ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں جو لفظ آیا ہے مکاتبن، تو مکاتبن اس غلام کو کہا جاتا ہے جو اپنے مالک سے معاہدہ کر لیتا ہے کہ میں اتنی اتنی آپ کو رقم جمع کر کے ادا کر دوں گا، اور آپ مجھے آزادی دے دیں گے، ٹھیک ہے، میں اتنی اتنی رقم آپ کو، جتنے میں آپ نے مجھے خریدا ہے میں اس کا اتنی اتنی رقم، اگر آپ راضی ہو رہے تو میں آپ کو کما کر کے دے دوں گا، بس آپ اس کے بعد مجھے آزاد کر دیں۔ اس طریقے سے یہاں پہ یہ مینشن ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اس نے جو معاہدہ کیا ہے، اور اب وہ رقم کا ضرورت مند ہے، تاکہ معاہدہ کے مطابق وہ رقم ادا کر دے، تو تم بھی اس سے اس کے ساتھ مالی تعاون کرو۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 34۔ ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتاری ہیں، اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحتیں ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 35۔ اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثال مثل ایک تاک کی ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو۔ وہ چراغ ایک بابرکت درخت یعنی زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت نہ مشرقی ہو نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی میں دینے والا، یعنی خود سے اپنے آپ سے چلنے والا ہو، اور اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے تو نور پر نور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ لوگوں کے سمجھانے کو تو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال کو بخوبی واقف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، زمین اور آسمان کا نور ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا تو نہ آسمان میں نور ہوتا، نہ زمین میں ہوتا، نہ آسمان اور زمین میں کسی کو ہدایت ہی نصیب ہوتی۔ بس وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی آسمان اور زمین کو روشن کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ نور السماواتی والارض کا مطلب کیا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا، نہ آسمان میں نور ہوتا، نہ زمین میں نور ہوتا، نہ آسمان اور زمین میں کسی کو ہدایت نصیب ہوتی، بس اللہ تبارک تعالیٰ ہی آسمان اور زمین کو روشن کرنے والا ہے۔ اور اس کتاب نور سے، اور یعنی کہ نور سے مراد کیا ہے، یہ قرآن کریم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، وہ بھی نور ہیں، یعنی ان دونوں کے ذریعے سے زندگیوں کی جو اندھیرے ہیں اس میں رہنمائی فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، اور لوگوں کی زندگیوں کے اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ اور اس کی مثال دی گئی، جس طرح کی کیا ہے، یہاں پہ چراغ کی مثال دی گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے، آسمان اور زمین کے نور ہیں، اس کے نور کی مثال دی گئی ہے۔ جی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کیا ہے، زمین اور آسمان کا نور ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ کا جو نور ہے، اس سے مراد کیا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ خود نورانی ہے، اللہ ہی کے نور سے ساری کائنات میں نور پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، خود ایک نور ہے۔
اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خود ایک نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی جو تجلی اس پہ پردہ پڑا ہوا ہے. اگر کوئی بھی ایسا اس پہ پردہ نہ ہوتا تو پھر پوری کائنات جل کر کوئلہ ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ کی نور ہے، اور اسی کے نور کی وجہ سے یہ جو ہمارے کیا گھروں میں روشنی ہے، جو سورج میں روشنی ہے، جو ہماری آنکھوں میں روشنی، یہ سب کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے نور کی روشنی ہے. ٹھیک ہے. تو جو سورج، چاند، ستارے، چاند، یہ جو لائٹ ہمیں ملتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے نور کی وجہ سے ہے. تو اس آیت کو دراصل آیت نور کہتے ہیں، اور اس کی بہت ہی یہ خوبصورت آیت ہے، اور اس سے اس سورہ کا نام بھی اسی وجہ سے سورہ نور پڑ گیا ہے. تو یہ بہت پیاری آیت ہے، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حصی اور معنی طور پر آسمان اور زمین کا نور فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ بذات خود ایک نور ہے، اور اس کا حجاب نور ہے، اور وہ اپنے حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرہ مبارک کے انوار جلال حد نگاہ تک ساری مخلوق کو جلا کر کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، راکھ ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کے ہی نور سے عرش، کرسی، سورج، چاند اور جنت سب منور ہیں. اسی طرح معنوی نور کا منبع یہ بھی ہے کہ اس کی کتاب اللہ یعنی کہ قرآن کریم کیا ہے؟ اللہ کی کتاب نور ہے. اس کی شریعت بھی کیا ہے؟ نورانی ہے. ایمان کی بھی کیا ہے؟ نور ہے. اور اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے مومن جو بندے ہیں، ان کے دلوں میں جو معرفت الہی ہوتی ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے، وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا نور ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کا نور نہ ہوتا تو گمراہیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہوتے اور چھائے ہوئے ہوتے. لہٰذا ہر وہ مقام جہاں اللہ کا نور نہیں، وہاں اندھیروں میں وہ ڈوب جاتا ہے وہ چیز. تو اللہ تعالیٰ کی جو نور کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمائی ہے. تو اللہ کی نور کی مثال یعنی وہ نور جس طرف اللہ رہنمائی کرتا ہے، وہ اہل ایمان کے دلوں میں ایمان اور قرآن کا نور ہے. وہ ایک تاک کی طرح ہے، وہ ایک تاک کی مانند ہے. تو جو تاک ہوتا، آپ نے دیکھا ہوگا جو پہلا زمانہ ہوتا تھا، تو جو پہلے زمانے میں پرانے گھر ہوتے تھے، تو اس میں جو اوپر جو ایک اندر کی طرف خالی حصہ چھوٹا سا ہول ایسا بنایا جاتا ہے، تو اس کو تاک بولتے ہیں. تو ان تاک میں ایک جیسے لالٹین کسی نے رکھ دی، تو وہ جو لالٹین جب رکھی تو اندھیرے گھر میں کیا سب طرف چاروں طرف روشنی جاتی ہے نا. تو اللہ نے اسی مثال سے یہ بات سمجھائی ہے. تو اللہ کی نور کی مثال یعنی وہ نور جس کی طرف اللہ نے رہنمائی فرمائی، وہ اہل ایمان کے دلوں میں ایمان اور قرآن کا نور ہے. اسی طرح سے اور پھر یہ جو ہے اس کی جو مثال ہے، وہ جو چراغ ہے وہ کہاں ہے؟ وہ تاک پر ہے. تو تاک چراغ کی روشنی کو جمع کر دیتا ہے، اور جب ایک بندہ جگہ پر اپنے جو چراغ رکھے ہوئے ہوتا تو روشنی کنسنٹریشن ہو جاتی ہے اور اس کو بھی بکھرنے نہیں دیتی ہے. اور جس سے چراغ شیشے کے فانوس میں رکھا ہوا ہو، اور بھی فانوس کی وجہ سے اور صفائی سے، خوبصورتی سے وہ صاف دکھنے لگتی روشنی. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو چراغ ہوتا ہے نا، اس میں اگر وہ چاروں طرف ایک چمنی ہوتی ہے ٹرانسپیرنٹ شیشے کی، تو وہ اگر وہ اس کے اوپر رکھ دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو روشنی ہوتی ہے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس کو فانوس کہا گیا ہے. تو اس کی وجہ سے خوبصورتی بھی بڑھتی ہے روشنی کی، اور روشنی بڑھ جاتی ہے. جب وہ چمکتا ہے تو وہ ستارے جیسا ہو جاتا ہے، تو وہ موتی کی مانند چمکتا ہے. یعنی وہ جو چراغ جو چمکدار فانوس کے اندر سے زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے، جس کا شعلہ سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے، اور وہ نہ مشرقی جانب ہوتا ہے اور نہ مغربی. یعنی کہ جس تیل سے وہ چلایا جاتا ہے، وہ چراغ روشن کیا جاتا ہے، اس تیل کی خاصیت یہ ہے کہ جس پھل سے یعنی کہ جس چیز سے وہ آتا ہے، اس پیڑ کی بھی خاصیت یہاں بتائی گئی ہے. تو تیل سے جو روشن کیا جاتا ہے، جس کا شعلہ سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے اور سب سے زیادہ منور ہوتا ہے، اور جو نہ مشرقی ہوتا ہے اور نہ مغربی جانب ہوتا ہے، اور نہ ہی یعنی اس پر سورج کی پوری طرح روشنی پڑتی ہے. اور ایسی جگہ زیتون کا جو تیل ہے، دراصل اس سے ملک شام میں فلسطین کے زیتون میں ہی ایسا ہوتا ہے. اور جیسے صبح شام کی روشنی حاصل ہوتی ہے، سورج کا جو ایسا آنا اور جانا، اس کی وجہ سے وہ نہایت عمدہ درخت اور اس کے پھل نہایت عمدہ ہے. تو اس کا تیل بھی بہت صاف ہوتا ہے. تو روشنی پر ورش اور نور پر نور، یعنی آپ کی روش اور زیتون کی تیل کی روش. تو یہ مثال جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے نا، یہ دراصل مومن کے حالات کی مثال ہے. ٹھیک ہے نا. تو مثال سمجھے ایک بار اور ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو مثال بتائی ہے، یہاں پہ مثل نور ہی، تو ہدایت کا مرکز، ہدایت کا جو سینٹر ہے، مومن کا جو دل ہے، دل میں کیا ہے؟ سینے ہیں، اور سینے کی جو شیپ ہے تاک کی طرح ہوتی ہے.
تو یہاں پر ابن قیوم کی تفسیر کے چند پوائنٹ ہیں، اس کے 3 پوائنٹ بتائے گئے ہیں کہ 3 معنی مراد ہیں۔ پہلا یہ ہے اللہ ہی ذریعہ ہدایت ہے، زمین اور آسمان کا اور کائنات کا۔ ہدایت کو اللہ نے نور سے تشبیہ دی ہے، اللہ ہی ہدایت کا ایک سورس ہے، اللہ ہی پورے کائنات کا نور ہے۔ دنیا کی تمام روشنی، سورج، چاند، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود نور ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اللہ تعالیٰ کا نور کیسا ہے۔ تو محراب جو یہاں مراد ہے تو اس سے مراد مومن کا سینہ ہے، شیشہ جو مراد ہے وہ مومن کا قلب ہے، اور چراغ مراد ہے ایمان کی روشنی۔ جتنا زیادہ انسان کا ایمان ہوگا اتنی زیادہ چاروں طرف روشنی پھیلتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی۔ الزجاجہ یعنی لالٹین یا قندیل، ایسا چراغ بلب جو شیشے میں ہو تاکہ اس میں زیادہ روشنی پھیلے۔ بندہ مومن جو ایمان ہدایت نصیب جس کو جاتی تو اس میں صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ چراغ ہے جو لالٹین ہے وہ اکیلا ہی تو فائدہ نہیں اٹھاتا ہے نا، وہ دوسروں کو بھی کیا ہوتا ہے، سب طرف روشنی بکھیرتا ہے۔ کوکبہ، کوکبہ یعنی ستارہ ہے، سورج نہیں چاند نہیں، کیونکہ نا ان کو گرہن لگ جاتا ہے، یعنی ستارے کو کبھی بھی گرہن نہیں لگتا، ہمیشہ چمکتا رہتا ہے۔ کوکبہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ من شجرۃ مبارکن، با برکت درخت، زیتون کا تیل ہے، کیونکہ اس میں نہ تو دھواں ہوتا ہے اور روشنی زیادہ ہوتی ہے تو اسے بابرکت کہا گیا۔ من شجرۃ من مبارکن یعنی کہ یہ جو زیتون کا تیل اس سے مراد ہے۔ یہ چراغ زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے حاصل ہوتا ہے۔ تو جو علم ہدایت ہے قرآن وحی الہی روشن کا وہ ذریعہ ہے۔ لا شرقیت ولا غربیت، یعنی یہ جو یہ درخت ہے جس سے یہ چراغ جلایا جاتا ہے، یہ درخت ایسی جگہ نہیں جہاں سے اسے صبح کی روشنی یا شام کی روشنی ملے، بلکہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں وہ چاروں طرف سے روشنی لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خوب پھلا پھولا ہوتا ہے اور اس کا بہترین پھل ہوتا ہے۔ اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ تیل بھی بہت زیادہ دیتا ہے۔ اور زیتون کا تیل صرف پھل سے ہی نہیں بلکہ درخت سے بھی آتا ہے، جو درخت سے بھی کیا ہوتا ہے زیتون کا تیل نکالا جاتا ہے۔ دوسرا معنی یہی زیتون زمین کے اس حصے میں اگتا ہے جو زمین کا وسط ہے، جو سینٹر ہے، اور اس سے مراد فلسطین ہے۔ لم تمسسہ نار، ہر حال میں ہی وہ کیا ہوتا ہے، خیر ہی خیر والا ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں دراصل کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں اپنی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نور ہے زمین اور آسمان کا، اور پھر نور کی مثال دی ہے۔ اور پھر دراصل جو لوگ جو آپ دیکھیں کہ قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور پھر کیا ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف جو تھا علم کی روشنی پھیلائی۔ ٹھیک ہے، علم کی روشنی کیا ہے، وہ بھی کیا ہے، نور ہے، قرآن کا نور ہے نا، دین کا نور ہے، ایمان کا نور ہے، یہ سب چاروں طرف پھیلائی۔ پھر اب اس کے بعد جو لوگ بھی یہ اس قرآن کریم کا علم حاصل کرنے والے ہیں، اپنے دل کے اندر اللہ کے اس قرآن کریم کو، اس نور کو جتنا بھی لیں گے تو پھر وہ ایک طاق کے مانند ہو جائے گا، جس میں یہ کیا ہے، مثال اللہ نے لائے ہیں یہاں پہ، جو طاق کے اوپر رکھا ہے، طاق کے اوپر جو چراغ ہے، چراغ جب ایسی اونچی جگہ پر ہوتا ہے جس سے وہ چاروں طرف اس کی روشنی پھیل جاتی ہے، بہت منور ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ایک مومن کا دل ہے، اس کے دل میں جب اللہ کی آیت اترتی ہے، اللہ کی پیغامات اترتے، اللہ کے احکامات ہوتے، تو وہ خود تو روشن ہوتا ہی ہوتا ہے، ساتھ میں اس کا جتنا بھی وہ آس پاس کا ایریا ہے، پورا علاقے ہیں، پورا ماحول ہے، وہ سب پر نور ہو جاتا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کہیں پہ اس کے آس پاس اندھیرا ہو۔ تو محراب کیا ہے، دراصل مومن کا سینہ ہے، چراغ کیا ہے، ایمان کی روشنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت نور بہت ہی پیاری سی، بہت ہی خوبصورت سی آیت ہے، اور نور پر نور سے مراد یعنی جو آپ کی روشنی ہے، یعنی زیتون کے تیل کی روشنی، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایک تو تیل ہے وہ جلنے والا ہوتا ہے، اور وہ بھی ایسا تیل نکلنا کہ نور علی نور، یعنی کہ ایسا جلنے والا تیل جو بالکل ایسا منٹوں میں جل جائے، سیکنڈوں میں جل جائے، ایسا اسپیشل خاص کر کے وہ آئل آتا ہے نا اس سے نکل کے، تو نور علی نور ہے۔ تو یہ مثال ہے، مومن کے حالات کی مثال ہے۔ ٹھیک ہے، کہ مومن کا دل اللہ کے نور سے منور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے فطرت پر پیدا کیا ہے، تو سب سے پہلا فطرت کا نور ہے کہ وہ پھر کیا ہے، جو زیتون کے تیل کی طرح پاک ہے، پھر فطرت سلیم ہے، اور پھر جب ایمان آیا تو اس کے دل کو اس نے اور روشن کر دیا۔
جیسے چراغ کی بتی کو روشن کر دیتی ہے، اور اسی طرح ایمان سے اس کے اندر شیطان کی نجاست نکل گئی، اور پھر اس کے بعد وہ قرآن کا نور، علم کا نور حاصل کرتا ہے، تو سارے جو نور ہوتے ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ نورم علی نور میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ سارے کے سارے نور اکٹھے ہو گئے۔ کیسے؟ ایمان کا نور، قرآن کا نور، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا نور، پھر مسلمان ہونے کا نور، سارے کے سارے نور اکٹھے ہو گئے، تو انسان کو ہدایت تک کی رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت کو آیت نور بھی کہتے ہیں، اور اس کی جو تفسیر ہے، اس کی تفسیر میں لوگوں نے پوری کئی بکس لکھی ہیں۔ تو یہ واقعی میں تھوڑی مشکل ہے، اور ہو سکتا ہے مشکل لگ رہی ہے، لیکن بہرحال اتنی مشکل بھی نہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو فہم دے۔ تو لیکن اس میں جو ڈیٹیل میں لوگوں نے، جو مفسرین نے بہت بڑی اس میں جو ہے انہوں نے بکس لکھ دی ہیں، ایک ہی آیت میں بہت ساری بکس لکھی، کسی مفسرین نے کس طرح سمجھا ہے، کسی مفسرین نے کسی طرح سمجھا ہے، اور کسی مفسرین نے کسی طرح سمجھا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنی بڑے رسالے، بڑے انہوں نے بکس اس کے بارے میں لکھی اس آیت کی تفسیر میں۔ بہرحال تو یہ شارٹ میں تھا تھوڑا سا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بندہ مومن کے دل میں جو اللہ تعالیٰ پر ایک بالکل واضح جو ایمان لے آتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مثال سے بات سمجھائی ہے۔ تو نور ایمان اس طرح سے ہے جیسے ایک قندیل میں چراغ روشن ہو، چراغ کو خالص روغن زیتون سے روشن کیا گیا ہو، زیتون ایسے درخت کا ہو جو باغ کے بالکل بیچ میں ہونے کی وجہ سے سورج کے جو ہے سارا دن حسب کرتے ہیں، یعنی سورج کی روشنی بہت ساری وہ اپنے اندر جذب کرتا ہے، اس سے اس کے روغن یعنی کہ جو جلنے والا آئل ہے وہ جلا دینے کی صلاحیتیں بہت زیادہ رکھتا ہے، اس قدر تیز ہو جاتا ہے کہ دور ہی سے آگ کو پکڑ لیتا ہے۔ اس طرح جس شخص کی فطرت کا جو روغن آلودگی اور تعصبات سے پاک ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی دعوت کو فوراً قبول کرتا ہے، اور اس کا دل ایمان نور سے جگمگا اٹھتا ہے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کا ہوا تھا نا، جو فوراً انہوں نے سب سے پہلے جو اسلام لانے والے جو مردوں میں تھے، وہ سب سے پہلے کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ انہوں نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو فوراً قبول کرا، اور اس کی حقیقت پر درخشاں مثال ہے ان کی۔ تو یہاں پر جو لفظ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ تو نور سے مراد ایمان اور اسلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جن کے اندر ایمان کی رغبت اور اس کی طلب کو دیکھتا ہے، تو اس کی جو ہے رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ تو جس نے نا دین اور دنیا کی سعادتوں کے دروازے جس کے لیے کھل گئے، تو وہ کیا ہے؟ وہ بہت ہی خوش قسمت ہو جاتا ہے۔ جس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی، تو کیا ہے؟ وہ بہت خوش قسمت ہو گیا۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس ہدایت کے راستے پہ جمائے، چلائے، اور منزل مقصود تک پہنچا دے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔